الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بسم الله الرحمن الرحيم فتبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی حضور اسلام السلام کے بعد حج یا درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ایک مقام پہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور ایک مقام پہ فرمایا فتبارک اللہ رب العالمین، اور ایک مقام پہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور قرآن پاک میں کئی مرتبہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے برکت حاصل کی جائے، اللہ کا نام لے کے ہی پڑھا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیات کریمہ آئی تو وہ کون سا نام تھا جس پر اللہ کے محبوب کو فرمایا گیا کہ آپ پڑھیں اپنے رب کا کلام اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسم کے ساتھ پڑھیے، وہ کون سا اسم تھا؟ تو رب تعالیٰ کا نام مبارک تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ برکت والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ناموں کے بارے میں رب تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 99 نام ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام 99 مرتبہ کئی قسم کا نام آیا، 99 کا ذکر کیا گیا ہے کہ 99 نام قرآن پاک میں ذکر ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ تو ذکر فرمایا گیا کہ 3000 نام ہیں رب تعالیٰ کے، فرمایا کہ 1000 نام وہ ہیں جن سے فرشتے پکارتے ہیں، صرف وہی جانتے ہیں۔ فرشتوں کو پتہ ہے کہ کون سا نام رب تعالیٰ کا ہے، 1000 ناموں کو وہ جانتے ہیں، اور یہ فرشتے ان ناموں کے ذریعے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور 1000 نام وہ ہیں جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ 1000 نام جو فرشتے جانتے ہیں، 1000 نام وہ جنہیں انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، اور 1000 جو نام ہے ان میں سے 300 جو نام مبارک ہے وہ انجیل میں ہے، 300 زبور میں ہے، اور 300 تورات میں ہے۔ اب بچے 100 نام، اور ایک رب تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ ایک نام رب تعالیٰ جانتا ہے، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ انبیاء جانتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کا علم وہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نام کو خاص فرما لیا۔ 3000 ناموں میں سے 1000 فرشتوں کے نام وہ جانتے ہیں، اور 1000 انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، اور ایک وہ نام ہے جسے رب تعالیٰ خود جانتا ہے، اور 900 نام ایسے ہیں جو 3 کتابوں میں ذکر ہوئے ہیں، 300 تورات میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں، اور 99 نام وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔
99 نام جو قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 3000 نام، اور ہم کتنے جانتے ہیں؟ 99 نام، کیونکہ رب تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ ہمیں صرف اتنے نام پتہ چلے، ہم اتنے ہی ناموں سے رب تعالیٰ کو پکارے، تو اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں کتنے نام عطا فرمائے؟ 99 نام جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی فضیلت بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کا نام مبارک ہے، اس میں اعظم ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اندر پتلی ہے اور پتلی کی سیاہی ہے اور اس کے ساتھ سفیدی ہے، جس قدر یہ قریب ہے اسی طرح محبوب رب تعالیٰ کو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب ہے، اتنے ہی قریب ہے، اتنے ہی مقرب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے، اس طرح قریب ہے، جس طرح آگ کی سیاہی ہے اس کے ساتھ پتلی ہے اور سفیدی ہے، اس طرح قریب ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ کے قریب ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا حاصل ہے؟ حضور علیہ السلام کے دیوانوں اگر کسی کو آپس میں دشمنی ہو گئی ہو، کوئی چاہتا ہو کہ میری دوستی میں اضافہ ہو، محبت اور زیادہ بڑھ جائے، تو اس کا وظیفہ بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص 61 مرتبہ 786 مرتبہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی فضیلت حاصل ہوگی، جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ اس رحمتوں کے ذریعے دشمن کو اگر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ جو زیادہ سلو پڑھتا ہو، جس کو تیز پڑھنے کی عادت نہ ہو تو وہ آہستہ پڑھتا ہو، اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 786 مرتبہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اگر کوئی اس کا دشمن ہے جو اس سے مخالفت کرتا ہے، جس سے وہ ڈرتا ہے، اگر وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کر کر پانی پر دم کر دے، اول آخر درود شریف پڑھے اور اس پر دم کر کے اس شخص کو پلا دے، اس کی دشمنی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دشمنی کو ختم فرما دے گا اور اس کا دوست بنا دے گا۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہو، چاہتا ہو کہ اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے، یہ محبت جو اتنی مجھ سے کرتا ہے اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، زیادہ محبت میں اضافہ ہو، فرمایا کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دے اور اسے پلا دے، اس کی محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ذی وقار کام، کوئی بھی کام ہو، جائز ہو ناجائز نہ ہو، فرمایا کہ ہر ذی وقار عزت والا کام، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نماز کے لیے آنا، دروازہ کھولنا، کھانا کھانا، پانی پینا، اسی طرح کے ہر وہ کام جس میں نیکیوں والے کام ہو، فرمایا ہر ذی وقار کام جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا گیا ہوا ادھورا ہے، وہ نامکمل ہے، اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے رب تعالیٰ کے کلام میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے کہ آپ ابتدا کس سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو 3000 نام ہیں جن کو میں نے بتایا کہ فرشتے جانتے ہیں، انبیاء جانتے ہیں، اور جن 3 کتابوں میں ذکر ہے، اور 99 نام ہم مسلمان جانتے ہیں، اور ایک نام رب تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ 3000 ناموں کی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بسم اللہ کو پڑھتا ہے ان 3000 ناموں سے رب تعالیٰ کو پکارتا ہے، یہ برکتیں ہیں اس کی، 3000 ناموں سے اسے پکارتا ہے۔ اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام میں نہ پڑھا گیا ہو وہ بے برکتی ہو جاتا ہے، اس میں رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، رب تعالیٰ کی رحمتیں سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو ہر ذی وقار عزت والے کام میں، اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو اس میں بے برکتی آ جاتی ہے، پانی پینا چاہتا ہو بسم اللہ نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت حاصل نہیں فرماتا، کپڑے پہننے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں فرماتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے پہنتے ہیں تو رب تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر نیکی عطا فرمائے۔
اگر کوئی شخص پانی پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کام کی ابتدا کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مسجد میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے گا، اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرے گا، رب تعالیٰ اس پر رحمتوں کو نزول فرمائے گا۔ کوئی شخص بیٹھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کی اس پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کے درجوں کو بھی بلند فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ بسم اللہ کی ابتدا کی جائے، دعا مانگی جائے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو رب تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ کے نام سے ابتدا کرنے والا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا، فرعون کا بار بار نام آیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو اس پر عذاب کیوں نہیں نازل فرماتا، یہ تو بڑا سرکش ہے، یہ تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو خدائی کے دعوے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہ والے کام کرتا ہے، رب تعالیٰ اس پر عذاب نازل کیوں نہیں فرماتا، اس کے گھر پر عذاب نازل فرما، اسے تباہ و برباد فرما۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس کے گھر کے چوکھٹ پر، گھر کی دیوار پر اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، جس کی وجہ سے اس پر رحم ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کدھر لکھا ہوا ہے؟ دروازے کے اوپر اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالیٰ کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم فرما رہا ہے، ابھی مہلت عطا فرما رہا ہے۔ تو بسم اللہ کی برکتیں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے کے اوپر لکھوا لے تو رب تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ اگر گنہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے، اگر کافر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، میری بارگاہ میں آ کے جھک جائے تو اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتا ہے، جو اپنے گھروں پر لکھواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت برکت ہے، بہت ہی برکت ہے، اور اس کے 3 حالتیں بھی ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مقام پہ پڑھ لیا بندہ کافر ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مقام پہ پڑھ لیا گنہگار ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہ پہ پڑھ لیا مستحب ہو جائے، یعنی ثواب کا حقدار ہو جائے۔ اب یہ مقام کون سے ہیں؟ اگر کوئی شخص برے کام کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس طرح کے برے کاموں میں اگر رب تعالیٰ کا نام لے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر گھر میں داخل ہوا چوری کرنے کے ارادے سے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر شراب کو اس نے اٹھایا، اسے پی لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زنا کی طرف گیا اور اس نے زنا کیا، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کر ڈاکہ ڈالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر گناہوں کی طرف گیا، تو رب تعالیٰ اس بسم اللہ الرحمن کی جو برکتیں ہیں وہ تو اس کام میں کرنی چاہیے جو کہ جائز تھا۔ اگر اس کاموں میں انہوں نے کیا، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی مارتا ہے، ناحق کھاتا ہے، اس کام میں ابتدا کے لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، یامرون بالمعروف، اللہ تو بھلائی کی طرف بلاتا ہے نا، آ جاؤ بھلائی کی طرف بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ اگر ہم شراب پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے اگر ہم اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث ہوگا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے یا اسی طرح چھوٹی موٹے نشے کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کپڑے سر پہ واش روم میں جاتا ہے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بے ادبی کا مقام ہے، یہاں پر گنہگار ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر ثواب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کپڑے پہنتے وقت، جوتا پہنتے وقت، سر پہ امامہ باندھتے وقت، ٹوپی پہنتے وقت، چلتے وقت، ہاں جی،
بیٹھتے وقت، کھڑے ہوتے وقت، کھانے وقت، کھانے کے دسترخوان کو اٹھاتے وقت، دسترخوان کو بچھانے وقت، ہے جی لنگر تقسیم کرتے وقت، ہے جی صدقہ و خیرات کرتے وقت، بھلائی کرتے وقت، اچھے دعوت دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، ہے جی دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور ادھر یہاں پر یہ جو مقام ہے، ہم نے بھلائی والے کام کرنے ہیں، اس میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رحمتوں کا ذکر، رحمت و نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے، بعض بڑوں کو بھی لگتی ہے، بوڑھوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، عورتوں کو بھی لگ جاتی ہے، بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، مسلمانوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، نظر بھی ایک وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اگر صحت یاب ہوتا ہے نا تو بیمار ہو جاتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اچھی خاصی حالت سے بری حالت میں چلا جاتا ہے۔ نظر اس طرح کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں نظر بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس کو نظر لگ جائے وہ کیا کرے؟ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 1 مرتبہ سورۃ الآیات الکرسی۔ آیات الکرسی ایک مکمل ایک آیات ہے، اس آیات مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر آیات الکرسی پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھے، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد 3 یا 5 یا 7 مرچیں جتنی آپ کو میسر ہو، کم سے کم 3 لینے کے بعد ہو لال رنگ کی مرچیں ہوں، ان پر اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد دم کریں، یعنی پھونکا مار دیں، اور پھونکا مارنے کے بعد 7 مرتبہ 21 مرتبہ 15 مرتبہ جتنا آپ سے ہو سکے، زیادہ مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی نظر اتر جائے جتنے آپ صحیح کریں گے، 7 مرتبہ کرتے ہیں، 15 مرتبہ کرتے ہیں، 11 مرتبہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہوگا۔ 7 مرتبہ کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، 7 مرتبہ اس کے سر سے پھیریں اور پھیرنے کے بعد اسے جلا دیں، اس سے جلد نظر اتر جائے گی۔ اگر بیمار ہوگا تو صحت یاب ہو جائے گا، پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی ختم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں بسم اللہ الرحمن کی بہت ہی ساری برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کفار مکہ، مکہ میں بھی مشرک تھے، کافر تھے، مدینہ میں بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کئی کافر تھے اور آمد کے بعد بھی کئی کافر رہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ہوتے تھے بت وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ کوئی چاند کو مانتا خدا، کوئی سورج کو مانتا، کوئی ستاروں کو مانتا ہے جی، اسی طرح کوئی اپنے بتوں کو طرح کے بنا کر پتھر کے انہیں پکارتا تھا، اور طرح کے ناموں ان کے نام تھے، ایک کا نام کیا ہے، ایک کا نام کیا ہے، ایک کا نام کیا ہے، اس طرح کے ایک کے نام ہوتے، کوئی ستارہ کا نام لیتا، کوئی سورج کا نام لیتا، کوئی جو ہے نا وہ آگ کا نام لیتا، اسی طرح پتھروں کا نام لیتا، ان ناموں کے ساتھ اسے پکارتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے دیوانوں رب تعالیٰ کیونکہ ہمارا خدا ہے، جس طرح وہ اپنے خداؤں کو ناموں سے پکارتے تھے، حقیقی خدا تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے، رب تعالیٰ کی بنائی مخلوق کو اپنے آپ سے وہ کہنا کہ ہمارے خدا ہے۔ کسی نے گائے کو بنا لیا ہے جی، کسی نے سورج کو بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، کسی نے ستاروں کو بنا لیا، کسی نے جو ہے وہ بت کو بنا لیا۔ تو رب تعالیٰ کی یہ تمام چیزیں بنائی ہوئی ہیں، انسان اپنے ہاتھوں سے بنا کر کسی کو خدا بناتا ہے اور اس کو نام لے کر پکارتا ہے، تو وہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ کیا تھا؟ کفار مکہ کا طریقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کام کرو جو کفار مکہ سے الٹ ہو، کفار مکہ سے الٹ ہو۔ تمہاری شریعت میں بھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کام ہو جو جائز ہو، جس میں تمہیں ثواب بھی ملے۔ فرمایا کہ وہ نام جو وہ پکارا کرتے تھے اپنے خداؤں کو، جن ناموں سے پکارا کرتے تھے، ان کے خدا تو ناحق تھے، جو خدا بھی نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نام لے کر پکارتے تھے، اب تمہیں چاہیے کہ اپنے خدا کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر رب تعالیٰ کو پکارو، رحمان کہہ کر، رحیم کہہ کر، متکبر کہہ کر، مبین کہہ کر رب تعالیٰ کا نام لے کر پکارو، جس طرح کفار مکہ اپنے خداؤں کو پکارتے تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اس طرح کے نام لو تو تمہیں رب تعالیٰ کا نام لے کر رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، کیا فرمایا؟ جس کھانے پر، فرمایا کہ کوئی کھانا کھاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لقمے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رب تعالیٰ اس لقمے کا حساب نہیں لے گا۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس نے درادر روٹیاں بھی کھا لی، 5 کھا لی، 6 کھا لی، ہاں جی، کسی نے نان کھا لیے، کسی نے پراٹھے کھا لیے، کسی نے طرح طرح کی میوات کھا لیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں کھا لی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، رب تعالیٰ اس سے حساب نہیں گا۔ فلاں نعمت کھائی تھی، فلاں چیز کھائی تھی، اب اس کا حساب ہوگا۔ اب تو ادھر کھڑا ہو گیا، مقام قیامت ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ نعمت کھائی تھی، رب تعالیٰ کھائی تھی، اب اس کا حساب لیا جائے گا کس طرح کھائی تھی۔ تو جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا، اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر لقمے پہ پڑھا، رب تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، رب تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، کسرا کا بادشاہ، کسرا کا جو مقرر کیا ہوا شخص تھا، جو ادھر سرباری کرتا تھا، سرداری کرتا تھا، اس نے خط لکھا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، خط لکھ کر بھیجا کہ حضور والا میرے سر پر بہت درد رہتا ہے، سر میں بہت درد رہتا ہے، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بہت ہی کم آرام رہتا ہے، مجھے بہت زیادہ درد رہتا ہے، ہمیشہ درد رہتا ہے، مجھے آپ ایسی کوئی دوا دیں کہ میں اسے کھا لوں، مجھے شفا ہو جائے، درد سر ختم ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی مبارک اپنے ہاتھ سے ٹوپی مبارک لینے کے بعد خادم کو بھیجا کہ کسرا کا جو سردار ہے اس کو جا کے دے دیں۔ وہ ٹوپی وہاں پر پہنچی، سردار نے سر پر پہنی، جب تک وہ سر پہ پہنتا اسے سر درد نہ ہوتا، سر درد نہیں ہوتا تھا، جب وہ اتار دیتا پھر سر میں درد ہو جاتا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، کئی دن اس نے گزار دیے، مہینے گزار دیے، ٹوپی پہنی سر پر آرام آ گیا، ٹوپی اتار دی سر میں درد ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ دوائی تو نہیں تھی جسے کھا لی اس کے بعد شفا ہو گئی، اب اس نے صرف ٹوپی رکھی ہے، تو وہ بڑا پریشان تھا کہ ٹوپی اسی وجہ سے جب میں پہنتا ہوں تو شفا ہو جاتی ہے، جب میں اتار لیتا ہوں تو درد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ٹوپی کو اتارا، ادھیڑنا شروع کیا، کیا کیا؟ دھاگوں کو ادھیڑنا شروع کیا، ٹوپی کو جدا کرنا، اس کے جو تنکے تھے، جو اس کے ساتھ جو دھاگے تھے، ان کو جدا کیا، تو اس میں ایک چیز نکلی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ سر میں درد ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے ایک کاغذ پر، اسے سر پہ باندھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ الرحمن کی برکت سے رب تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس کے بعد کیا کیا تھا؟ ٹوپی میں اسے سی دیا، اور وہ ٹوپی کسرا کے سردار کے پاس گئی، اور وہاں پر اس نے جب پہنا تو اسے شفا ہوتی تھی، اس کا سر درد ختم ہو جاتا، اس قدر رب تعالیٰ کے نام میں برکتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر پر لکھ لیا، دروازے پر، اگر وہ خوف زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، خوف کے مارے پریشان رہتا ہے، سمٹا ہوا رہتا ہے، فرمایا اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کی دیوار پر لکھ لیا نا، دروازے کے اوپر، فرمایا اس کا خوف ختم ہو جائے گا، پریشان رہتا تھا اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جس شخص نے یہ لکھ لیا، غم بھی گئے، پریشانی بھی گئی، خوف بھی گیا، رب تعالیٰ کے نام کتنی برکتیں ہیں۔ اور فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتا ہے، جو انتہا کرتا ہے، یعنی ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ اور قرب کوئی ایسا عام نہیں ہوتا جس طرح دوستوں کے ساتھ دوست ہوتا ہے، اگر وہ عزیز ہو جائے تو چلو اس کے ساتھ ہو گیا، کبھی مل لیا کبھی نہیں ملا، وہ بڑی محبت کرتا ہے، کبھی اس سے جو ہے نا اس کی خدمت کرتا ہے، کبھی اس سے خوش ہو کے ملتا ہے، کبھی اسے بٹھاتا ہے، کبھی اسے بوتل پلاتا ہے، کبھی اسے کھانا کھلاتا ہے، اور کبھی جب ملتا ہے جب کرتا ہے، جب نہیں ملتا ہے تو اس سے دور رہتا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت کرنے والا، پڑھنے والا جہاں بھی رہے، جہاں بھی بیٹھے، جہاں بھی کھائے، جہاں بھی پیے، ہاں جی، جہاں بھی اس کا بسیرا ہو، جہاں بھی آ کر نوافل پڑھے، نماز پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتا ہو، رب تعالیٰ اس کی دعاؤں قبول فرماتا ہے، اور ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ بیمار ہو نا، بیمار
حضور علیہ السلام کی دیوار بیمار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کی جائے نا اور اسے دم کر کر پانی پلا دی جائے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ ایسا درد ایسا مرض جسے دوائی کھانے کے باوجود بھی درد نہ جاتا ہو، جس کا مرض دوائی کھانے کے باوجود بھی نہ جاتا ہو، علاج کرانے کے باوجود بھی نہ جاتا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کر لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کے ساتھ ورد کرتا رہے رب تعالیٰ کے حضور، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، کثرت کے ساتھ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھے اور پانی پر اسے دم کر کے پھونک مار دے، اور وہ پھونک ماندہ اس قدر رب تعالیٰ کے نام کی برکتوں کو نازل فرمائے گا۔ ایسی برکتیں اس میں ہوں گی کہ جب وہ پانی پلایا جائے گا کئی سالوں کا درد، کئی مہینوں کا درد، کئی دنوں کا درد ہے جی، مرض بیماری جو بھی تھی، جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کر اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونکا مار دے اور اسے پی لے تو رب شالا وہ درد کو دور فرما دیتا ہے جو درد کہیں سے جا ہی نہیں رہا۔ ایسا مرض جسے دوائی کھانے کے باوجود، علاج کرانے کے باوجود نہیں جا رہا، وہ پانی پلا دے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قدر فضیلت ہے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جب بھی کھانا کھائیں، جب بھی بیٹھیں، جب بھی کپڑے پہنیں، ہے جی، جب بھی نیک کام کریں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جب بھی مسجد میں بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اچھا کام کریں، جائز کام کریں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، میری سنت عطا فرمائے۔